نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، میم ٹی وی سے آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی پروگرام ہماری اصلاح احادیث کی روشنی سے حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان موت کے حوالے سے ہے، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر ہر گروہ نے اور تمام مذاہب نے اور ہر جماعت نے اور تمام لوگوں نے اتفاق کیا ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ موت آخر آنی ہے۔ اور یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ موت کسی بھی وقت، کسی بھی لمحہ اور کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے۔ اور یقیناً محترم ناظرین کرام، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ امیر ہے میں اس کے پاس نہ جاؤں، یا یہ بندہ غریب ہے اس کی غربت کی وجہ سے موت نہ آئے، ایسا ناممکن ہے۔ یا صحت مند ہے تو اس پر موت نہیں آئے گی، یا پھر وہ کمزور ہے تو اس کی کمزوری کی وجہ سے موت نہیں آئے گی، یا پھر کوئی سفر میں ہے تو سفر کی وجہ سے موت نہیں آئے گی، یا پھر وہ جو ہے رات کا وقت ہے یا دن کا وقت ہے۔ حاصل کلام یہ کہ موت جب چاہے جس وقت چاہے وہ آ سکتی ہے، چاہے وہ انسان غم کے معاملات کے اندر مبتلا ہو تب بھی آ سکتی ہے، خوشی کے معاملات میں ہے تب بھی آ سکتی ہے، وہ اگر روم در روم کمرہ در کمرہ چھپ کر کے بیٹھ جائے، دروازے بھی لوگ کر دے، تب بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے محترم ناظرین کرام۔ اور جب موت آتی ہے، انسان دنیا کے اندر مختلف نوعیت کے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان مختلف نوعیت کے جو ہے وہ مختلف نوعیت کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اور لیکن جب موت آتی ہے تو وہ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور جب موت آتی ہے تو پھر وہ سارے معاملات اور ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی موت کو یاد کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم موت مانگو، اس سے بلکہ اللہ کے پیارے نبی نے منع فرمایا کہ موت مانگنی نہیں ہے، صرف مطلقاً آپ اپنی موت کو یاد کریں اور موت کی آپ تیاری کر کے رکھیں۔ اور موت مانگنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کیونکہ اس لیے فرمایا کہ اگرچہ تم نیکوکار ہو تو اور زیادہ نیکیاں کر کے تم نیکیوں کے مستحق بن جاؤ گے، اگرچہ تم گنہگار ہو تو پھر تمہیں اللہ نے جو زندگی دی ہے اس میں تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے، توبہ کرو گے تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس لیے موت نہیں مانگنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین کرام، خاص کر کے قرآن مجید کے اندر جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کے اندر جو موت نے یہ قرآن کے اندر کہا گیا کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت نے انسان کو چیلنج دیا ہے، موت نے انسان کو چیلنج دیا ہے کہ اے انسان، میں کسی وقت بھی آ سکتی ہوں، جب چاہوں میں آ سکتی ہوں۔ اور یقیناً انسان جب اپنی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے تو پھر تو جب بھی موت آئے گی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو ہی حسین بنا رکھا ہے۔ جیسے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، موت نے انسان کو چیلنج دیا اور میں موت کو چیلنج دیتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اتنا حسین بناتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کی سوانح عمری اٹھا کر کے دیکھیں محترم ناظرین کرام، کہ جب مولا علی شیر خدا نماز فجر پڑھتے ہیں اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ علی جلدی کرو، قرآن کی تلاوت کر لو،
موت آ گئی تو قرآن کی تلاوت سے رہ جاؤ گے، قرآن پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، کہتے ہیں علی جلدی کرو نماز اشراق اور چاش پڑھ لو، موت آ گئی تو نماز اشراق اور چاش سے رہ جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں علی جاؤ بیوی بچوں کے حقوق ادا کر لو، موت آ گئی تو آپ ان کے حقوق کی ادائیگی سے رہ جاؤ گے۔ اس کے بعد ظہر کی تیاری ہے، ظہر پڑھتے ہیں تو عصر کے انتظار میں ہے، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب کا انتظار ہے کہ جلدی سے مغرب پڑھ لو، موت آ گئی تم نماز مغرب سے رہ جاؤ گے۔ مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا انتظار ہے، عشاء پڑھتے ہیں تو نماز تہجد کی تیاری ہے۔ غرض کہ مولا علی شیر خدا نے 24 گھنٹے اپنی زندگی کو اتنا حسین، اتنا خوبصورت بنا دیا تھا، اور اس لیے کہا کہ اے موت، نبی کے پیارے غلام علی المرتضیٰ نے اپنی زندگی کو حسین بنا دیا ہے۔ اب 24 گھنٹوں کے اندر جس وقت تو چاہے اس وقت تو میرے پاس آ، نبی کے غلام علی کو اسی لمحے تو تیار پائے گی۔ تو محترم ناظرین کرام، ہم بھی الحمدللہ مولا علی شیر خدا کے ماننے والے ہیں۔ جیسے انہوں نے اپنی زندگیوں کو حسین اور خوبصورت بنایا تھا، تو کیوں نہ ہو کہ آج ہم بھی اپنی زندگیوں کو حسین اور خوبصورت بنائیں۔ ہماری زندگیاں حسین کیسے ہوں گی؟ ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں۔ ہماری زندگیاں حسین کیسے ہوں گی؟ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پاک کا سہارا لیں اور حضور کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ یقیناً حضور کی سیرت پاک ہمارے لیے ایک بہترین کامیابی کی ضمانت ہے، اور آپ اپنی زندگیوں کو حسین بنا سکتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، آپ اولیاء کرام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، آپ اکابرین اہل سنت، راسخین اہل سنت کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ موت نے انسان کو چیلنج دیا ہے، اور موت بلکہ کہتی ہے، موت کا یہ ایک تعارف یہی ہے، موت تو یہ کہتی ہے، اور اپنا تعارف موت خود کرواتی ہے۔ موت کہتی ہے انا الموت انا الموت، یعنی موت اپنا تعارف خود کروا رہی ہے کہ میں موت ہوں، انا الموت انا الموت، میں موت ہوں، میں موت ہوں۔ انا الذی افرق بین البنات والامہات، کہتی ہے کہ میں وہی موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ محترم ناظرین کرام، اب یہ موت کہہ رہی ہے کہ میں وہی موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ اور موت کیا کہتی ہے؟ انا الموت الذی افرق بین الاخی والاخوۃ، میں وہی موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہی موت ہوں جو دوست کو دوست سے جدا کرتی ہوں۔ فرمایا کہ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجۃ، کہا کہ میں وہی موت ہوں جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہی موت ہوں جو محلات اور گھروں کو ویران کرتی ہوں۔ اور کہا کہ انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہی موت ہوں جو قبریں تیار کراتی ہوں۔ اور کہا کہ لا یبقى مخلوق الا یذوقنی، مخلوق کا کوئی طبقہ میری دسترس سے باہر نہیں ہے، یعنی جس پر میں چاہوں اسی وقت میں آ سکتی ہوں۔ تو محترم حضرات، یہ موت اپنا تعارف خود کرواتی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو حسین بنائیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ نہ جانے آگے ہمیں اپنی زندگی میں ماہ رمضان المبارک کے لمحات یہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ اس بار تو الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کو ہم نے پا لیا، رمضان کے فیض و برکات ہم اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نہ جانے اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو حسین بنانا ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔